سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان صحابی بیٹھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، قسم پرسی کا عالم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان ذرا قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، فرمایا سناؤ کیسے بیت رہی ہے۔ جب غریب سے حال پوچھا جائے نا، جو در میں دل کے اندر جو سمندر ہوتا ہے وہ آنکھوں میں امڑ کے آ جاتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ سناؤ کیسے بیت رہی ہے، اس کی آنکھوں میں سمندر آ گیا، آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ عرض کی یا رسول اللہ، غریب کی بھی کوئی زندگی ہے، غریب کی بھی کوئی زندگی ہے، بس جی رہے ہیں اور ایک ایک پل ہے کہ گزرتا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیار بھری جب اس سے گفتگو فرمائی، اسی دوران جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کے سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس جوان سے آپ پیار اور محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، کل ظہر کے بعد اس نے انتقال کر جانا ہے، یہاں سے کوچ کر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے اس نے۔ بس یہ پیغام دے کر حضرت جبریل چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مہربان نبی، میرے کہیں سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی، رو رو کے مصطفیٰ نے میرے اور آپ کے لیے مصطفیٰ روئے، میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے حضور روئے ہیں، جس محبوب کی شریعت آج ہمیں بہت کھٹکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے اس جوان کو مزید قریب بلایا، فرمایا زندگی کی کوئی حسرت ہو تو بتا دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ غریب کی حسرتیں کیا ہوتی ہیں، غریب تو کبھی جیتا ہے کبھی مرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی حسرت ہے بتا دو، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کل ظہر تک کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غریبی اتنی گزری ہے کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ اور دوسری حسرت میرے آقا نے فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسری حسرت یہ ہے کہ کوئی نیک سیرت بیوی مل جائے کہ تاکہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے ہوں اور ہم جاگ کر ان پر درود و سلام بھیج رہے ہوں، ہم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، ایسی نیک سیرت کوئی بیوی مل جائے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال جاؤ عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، مولا علی مشکل کشا کو بلا کے لاؤ، صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ۔ فوراً سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہا کہ کوئی رشتہ دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے، لیکن میں غریب ہوں اس لیے اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے وہ بلا لیا، فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کا نکاح اس جوان سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے صدیق تو بھی گواہ ہو جا، اے علی شیر خدا تو بھی گواہ ہو جا، اے عثمان غنی تو بھی گواہ ہو جا، میں اس کی بیٹی کا نکاح اس جوان کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جاؤ اسے دلہن بناؤ، جاؤ تیاری کرو، اے عثمان غنی جاؤ آج ایسا حلوہ ایسا میٹھا پکاؤ کہ کبھی زندگی میں نہیں پکایا ہو۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں پیار، ہم پتہ نہیں کہاں محبت تلاش کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کس کے دامن میں اپنا سر چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کریم محبوب عطا کیا ہے، ایسا مہربان نبی عطا کیا ہے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ ان کا پیار کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے۔ سارے انتظامات ہو گئے، کھانا بھی پک گیا، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی جاؤ تم برتنوں کا انتظام کرو، تم چارپائی کا انتظام کرو، تم یہ انتظام کرو، جہیز بھی تیار ہو گیا۔ آنن فانن، کیوں کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جانا ہے، ساری چیزیں آ گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی تیرے پاس ایک مکان خالی پڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا اس کے نام کر دو،
اس کے نام کر دو، اس کی بارات آج تمہارے گھر آنی ہے، تمہارے گھر آئے گی یہ شام کو بارات اس کے گھر جاتی ہے، کھانا پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک صحابی کی ڈیوٹی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگا دی کہ کل ظہر سے لے کر عصر تک تم نے اس کے گھر کا پہرا دینا ہے، اگر رونے کی آواز آئے تو فوراً مجھے آ کے بتانا، اگر رونے کی آواز آئے تو مجھے فوراً آ کے بتانا۔ اس صحابی کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرما ہے، ظہر کا وقت بیت جاتا ہے، پھر عصر قریب آتی ہے۔ وہ صحابی جب آیا میرے آقا نے فرمایا سناؤ کیا خبر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے کوئی رونے کی تو آواز نہیں آئی، لیکن ہاں مسکرانے اور ہنسنے کی آواز، خوشی کی آواز ضرور آ رہی ہے۔ میرے آقا نے سر سجدے میں رکھ دیا، اے پروردگار یہ ماجرا میں نہیں سمجھ سکا، آج ظہر کے بعد اس نے انتقال کر جانا تھا، تیری بارگاہ سے یہ خبر آئی تھی کہ آج ظہر کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو جائے گا، عصر ہونے کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے محبوب میرا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں، تقدیر یہی تھی، تقدیر یہی تھی کہ آج ظہر کے بعد اس نے مر جانا تھا، اس کا انتقال ہو جانا تھا۔ لیکن رات جب عشاء کا وقت ہوا، عشاء کے بعد جو آپ نے کھانا بھیجا، جب یہ میاں بیوی کھانا کھول کے کھانے لگے، تناول کرنے لگے، دستک ہوتی ہے دروازے پہ اور آواز آتی ہے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، ہے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے بنگلوں اور رہائشوں میں رہنے والوں اور کئی طعام کھانے والوں، ذرا ہم خود اپنے گربان میں جھانکے، ہمارے گھر میں کئی ڈشیں پکی ہیں اور محلے میں غریب بلک رہا ہو ایک طعام کے لیے، ایک ڈش کے لیے، کھانے کے لیے بلک رہا ہو، تو پھر پوچھئے اپنے ضمیر سے کہ ضمیر زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے؟ ضمیر زندہ بھی ہے کہ مر چکا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تقدیر یہی تھی، لیکن جب بھوکے نے آواز دی، دروازے پہ دستک دی، تو اس نوجوان نے کہا کہ اے میری زندگی کی شریکہ، اے رفیقہ حیات، مجھے تو مل گئی ہے، سب کچھ مل گیا ہے، کیا ہوا اگر آج ہم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے ویسے بھی پوری زندگی میٹھا نہیں کھایا تھا، میرے آقا نے یہ فرمائش کی تھی کہ کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں نے خود ہی حسرت بتائی تھی، لیکن آج میں اپنی حسرت قربان کرنا چاہتا ہوں اس بھوکے اور غریب پر، کیا تو بھی راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ اور انہوں نے وہ سارا کھانا اٹھا کے اس غریب کو دے دیا، اس مسکین کو دے دیا۔ اے محبوب تقدیر میری وہی تھی، لیکن جب کھانا اس غریب کو پہنچا، اس بھوکے کو پہنچا، اس نے پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور دعا کی پروردگار ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا۔ بس جب اس کی دعا عرش تک پہنچی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر کے تقدیر کو بدل دیا اور اس کو زندگی عطا کر دی ہے، اس کو زندگی عطا کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اہم موقعوں میں غربا اور مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غربا اور مساکین کے حال پہ بھی رحم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنگ دستی دور فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔